دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا دارالحکومت شہر موجود ہے جو کہ لاکھوں لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا مگر پریکٹیکلی ابھی تک بالکل خالی پڑا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ نے $17 بلین کبھی نہ استعمال ہونے والے میگا پروجیکٹ پر ضائع کیے اور یہ پروجیکٹ ایک بھی دن استعمال نہیں ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بڑے مگر بیکار میگا پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ انٹرسٹیٹ H3 ہوائی۔ دوستو یہ خوبصورت ہائی وے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اتنی ہی بیکار بھی ہے۔ اس کو بنانے کی ضرورت پہلی بار 1960 میں پیش آئی تھی اور اس کا مقصد ہوائی میں موجود ایک نیول بیس کو دوسری نیول بیس سے ملانا تھا۔ جب اس کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تو مقامی لوگوں نے اس کی سخت مخالفت کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاقے کا قدرتی حسن ختم ہو، وہ بھی صرف 2 نیول بیسز کو ملانے کے لیے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ اگلے 26 سال تک اس کی تعمیر کا کام رکا رہا۔ 1989 میں انوائرمنٹ کے قانون میں تبدیلی کر اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی۔ 8 سال کی تعمیر کے بعد 1997 میں پہلی بار اس ہائی وے کو اوپن کیا گیا۔ دوستو اس ہائی وے کو بنانے میں ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ ہائی وے بڑے بڑے پیلرز کے سپورٹ پر کھڑی ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی لاگت میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ پہلے اس پر $250 ملین خرچ ہونا تھے، وہاں یہ پورا پروجیکٹ $1.3 بلین میں پورا ہوا۔ یہ تقریباً 100 ارب روپے بنتے ہیں، یعنی کہ 370 کروڑ روپے کا صرف 1 کلومیٹر۔ 37 سال کا انتظار اور اس کے بعد بھی یہ ہائی وے استعمال کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں کے لوگوں نے اس ہائی وے کو صرف اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کی تعمیر کے دوران گورنمنٹ نے ان کی کئی ثقافتی اور مذہبی جگہوں کو گرا دیا تھا۔ سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ۔ دوستو اسپین ساؤتھ یورپ اور سیاحت کے لیے ہاٹ اسپاٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے 8 کروڑ سے زائد سیاح یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہ تمام لوگ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں لینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے کیپٹل سٹی کے ایئرپورٹ پر لوڈ کو کم کرنے کے لیے ایک نئے ایئرپورٹ کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی لاگت میں $1.2 بلین خرچ کیے گئے اور جب 2009 میں پہلی بار اس کو کھولا گیا تو اس کے بنانے والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے تو سینٹرل ایئرپورٹ ہے مگر یہ کسی طرح بھی سینٹرل نہیں ہے۔ یہاں لینڈ کرنے والوں کو میڈرڈ جانے کے لیے 300 کلومیٹر کا اضافی سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ جہاں سیاحوں نے اس ایئرپورٹ کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا، وہیں کمرشل ایئر لائنز نے بھی اپنی فلائٹس یہاں سسپینڈ کر دیں۔ اس ایئرپورٹ کا کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ بے شک یہاں کوئی مسافر نہیں آتا تھا مگر اس کو صرف آپریشنل رکھنے کے لیے بھی کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے۔ 2 سال بعد 2013 میں اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا مگر بات پھر وہیں آ جاتی تھی کہ کوئی اس کو خریدے گا بھی کیوں۔ بالآخر 2019 میں $95 ارب کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ ایئرپورٹ صرف $12,000 یعنی کہ صرف $9 لاکھ میں فروخت کر دیا گیا۔ نیپیڈاؤ گھوسٹ سٹی۔ دوستو یہ پروجیکٹ صرف ایک ایئرپورٹ نہیں بلکہ ایک پورا شہر ہے جو کہ میانمار کا نیا دارالحکومت ہے۔ میانمار کے پرانے دارالحکومت رنگون میں 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ مزید نہیں پھیل سکتا، لہٰذا یہ دیکھتے ہوئے میانمار کے ایک ملٹری لیڈر نے 2002 میں چپ چاپ خاموشی سے ایک نیا شہر تعمیر کروانا شروع کر دیا، یعنی کہ اپنی عوام کے علم میں لائے بغیر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا دارالحکومت نئے شہر میں شفٹ کرنا چاہتے تھے۔ معزز ناظرین، اپنا کیپٹل شفٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ماضی میں برازیل، مصر، تھائی لینڈ اور پاکستان نے بھی اپنا کیپٹل شفٹ کیا تھا۔ 2005 میں میانمار کے ملٹری لیڈر نے اچانک یہ اعلان کیا کہ وہ اپنا کیپٹل شفٹ کرنے لگے ہیں، جس کا نام نیپیڈاؤ رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا بادشاہ کی رہائش۔ دوستو اس میگا پروجیکٹ کو بنانے میں $4 بلین خرچ کیے گئے۔ یہ نیا کیپٹل رنگون شہر کی نسبت ملک کے وسط میں واقع ہے۔ اس شہر میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ بنایا گیا جو کہ کسی ماڈرن شہر میں ہوتا ہے۔ 20 لین ہائی ویز، انٹرنیشنل ہوٹلز، گولف کورسز، میوزیم، شاپنگ مالز اور یہاں تک کہ پرانے کیپٹل میں پایا جانے والا پاگوڈا بھی ہو بہو ویسے ہی بنایا گیا تھا۔ لیکن ایک بہت اہم چیز جو یہاں موجود نہیں ہے، انسان۔ جی ہاں، اس نئے کیپٹل میں سب کچھ ہے مگر لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پر صرف کچھ بیوروکریٹس رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ 20 لین ہائی ویز جو کہ لاکھوں گاڑیوں کے لیے بنائی گئی تھی، وہاں مہینوں بعد ہی کوئی گاڑی چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ 35 لاکھ لوگوں کے لیے تھا، وہاں زیادہ سے زیادہ صرف 5 سے 6 مسافر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے ہوٹلز اور شاپنگ مالز اتنے ویران ہوتے ہیں کہ وہاں جاتے بھی ڈر لگتا ہے۔ 300 ارب روپے کی بھاری رقم سے بنایا گیا یہ کیپٹل آج تک بالکل بیکار پڑا ہے۔ فورسٹ سٹی ملیشیا۔ ہم نے گھوسٹ سٹی کے بارے میں بات کر لی، اب بات کرتے ہیں ملیشیا کی فورسٹ سٹی کی۔
دوستو یہ شہر آباد کرنے کے لیے پہلے ساحل کے قریب 4 مصنوعی جزیرے بنائے گئے اور پھر اس پر جنگل اگایا گیا۔ یہ شہر سنگاپور کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ اس کو بنانے والوں نے اس کو سنگاپور سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا تھا۔ اس شہر کو نیچر کے بالکل قریب تر بنایا گیا۔ یہاں ایسی بلڈنگز بنائی گئیں جن کی چھتوں اور ان کے ساتھ ساتھ باغات بنائے گئے تھے جو کہ ایک جنگل کا سما پیش کرتے۔ یہ پروجیکٹ چائنا کی انویسٹمنٹ سے بنایا جا رہا تھا اور 2019 تک 80% اس کے مالک چائنیز لوگ تھے، یہاں تک کہ گلیوں کے سائن بورڈز اور سکول بھی چائنیز تھے۔ وہاں کے مقامی لوگ اس شہر میں مہنگے گھر بآسانی نہیں خرید سکتے تھے۔ ملیشین لوگوں نے اس پروجیکٹ کو ایک نیا نوآبادی نظام سمجھا اور کہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ملیشیا کی نئی حکومت آئی اور مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے تو انہوں نے باہر کے لوگوں کو فارسٹ سٹی میں پراپرٹی خریدنے پر بین لگا دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ فارنرز نے اس شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا اور سال 2020 تک کل 500 سے بھی کم افراد یہاں رہتے ہیں، جبکہ یہ شہر 7 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور پینڈیمک کے بعد پورے شہر میں صرف 10 گھر ہی فروخت ہو سکے۔ یوکا ماؤنٹن ویسٹ ریپوزیٹری۔ دوستوں نیوکلیئر پاور پلانٹس کا ویسٹ میٹیریل اگر صحیح طرح سے سٹور نہ کیا جائے تو وہ انسانوں اور نیچر کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ عام طور پر امریکہ کے نیوکلیئر پلانٹس کا سارا ویسٹ ڈرمز میں بھر کر ریموٹ لوکیشن میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن 2002 میں امریکہ نے نواڈا اسٹیٹ کے یوکا ماؤنٹن میں 300 میٹر گہری ٹنل کھود کر پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ وہاں ڈمپ کرنے کا پلان بنایا۔ یہ پلان تھا تو اچھا، مگر نواڈا اسٹیٹ کے لوگوں نے اس کی سخت مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواڈا اسٹیٹ میں کوئی نیوکلیئر پلانٹ نہیں ہے تو پھر پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ یہاں ڈمپ کیوں کیا جائے گا۔ کئی سالوں تک یہ معاملہ کورٹ میں چلتا رہا۔ آخرکار صدر اوباما کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوکا ماؤنٹن میں کوئی نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ نہیں کیا جائے گا۔ حیران کن طور پر $17 بلین یعنی کہ 1300 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ پروجیکٹ آج بالکل بیکار پڑا ہے۔